اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے جو رکوع گزرے ہیں ان میں یہودیوں کی، اہل کتاب کی خرابیوں کا اور خصوصاً یہودیوں کی خرابیوں کا ذکر تھا، جو اہل کتاب ہونے کے دعوے دار بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے کے دعوے دار بھی تھے، لیکن اس سب کے باوجود اپنے اصلی دین سے دور ہو چکے تھے اور رواج کو من حیث القوم دین سمجھ بیٹھے تھے، اور یہ کہ وہ انتہائی ضدی تھے۔ تو کافی تفصیل کے ساتھ یہود کے متعلق بیان ہوا، اب عام کافروں کے متعلق بیان ہو رہا ہے۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ دیکھیں کفر کا لفظی معنی ہے چھپانا۔ یہ جو جاٹ لوگ ہوتے ہیں نا، جاٹ جو زمین میں بیج چھپاتے ہیں، ان کو بھی قرآن نے کفار کہا ہے۔ فرمایا نا اعجب الکفار نباتہ، کیونکہ وہ دانے کو زمین میں چھپاتے ہیں۔ تو یہاں پر کفر کا اصلی معنی مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ چھپاتے ہیں۔ تو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور اللہ اس کو اگاتا ہے۔ تو یہ جو کافر ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کے حکموں کو چھپاتے ہیں، اور کفر کا لازمی معنی جو ہے وہ کیا جاتا ہے انکار کا، اور یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں۔ تو فرمایا وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر لوگوں کو حق کی دعوت دیتے تھے، اور جو مخالف تھے وہ لوگوں کو ہر طریقے سے روکتے تھے، قولاً بھی روکتے تھے، فعلاً بھی روکتے تھے، یعنی روکنے کا جو طریقہ ان کو سمجھ میں آتا تھا وہ اس کو اختیار کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا تو مالداروں میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، باقی جتنے بھی تھے وہ غریب تھے، جیسے حضرت بلال، حضرت خباب بن ارت، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو فقیہ، یہ سب غلام تھے کہ لوگوں کی مزدوریاں کرتے تھے، کسی وقت کھانا نصیب ہوتا تھا، کسی وقت نصیب نہیں ہوتا تھا، لوگ ان کو فقیر سمجھتے تھے۔ مگر کافروں نے ان مسکینوں پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کو مارتے پیٹتے، ان کے ٹخنوں میں رسیاں باندھ کر ان کو گھسیٹتے تھے۔ مکہ مکرمہ کا علاقہ پتھریلا تھا، اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اس زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس پتھریلی زمین پر ان کو گھسیٹتے تھے کہ تم لوگ ایمان چھوڑ دو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چھوڑ دو۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے دور کی گمراہی۔ اگر گمراہی نزدیک کی ہو تو راہ راست پر آنا آسان ہوتا ہے، اگر دور کی گمراہی ہو جو صحیح راستے سے بالکل دور نکل جائے تو اس کا راہ راست پر آنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ کوئی آدمی سفر کر رہا تھا تو راستہ بھٹک کر وہ کسی اور راستے پر چلا اور دور تک چلا گیا، بہت دور تک چلا گیا، تب اس کا واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر راستہ بھٹک کر بس تھوڑا نزدیک ہی گیا تھا، بس تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں، تو اس کا واپس آنا آسان ہوتا ہے۔ تو ہدایت کے معاملے میں بھی اسی طرح ہے۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شرک کیا، یعنی مفسرین اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظلموا کا معنی ہے کہ انہوں نے شرک کیا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تو فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا اصل میں لغوی معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا، یعنی جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو نہ دینا، کسی اور کو دے دینا۔
اس کو نہ دینا، کسی اور کو دے دینا۔ اسی طرح عبادت، پکار، نظر و نیاز، سجدہ، طواف، یہ سب اللہ کے حق ہیں۔ تو یہ حق اگر کسی اور کو دیا جائے گا تو یہ ظلم ہوگا، حق تعالیٰ کے حق پر ڈاکہ ہے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یعنی شرک کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں، کیونکہ اس کا قانون ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے گا، یہ اس کا اٹل فیصلہ ہے۔ اچھا، اور بعض یہاں ظلم سے مراد عام ظلم مراد لیتے ہیں، مثلا کسی کو ناجائز مارا، کسی کا ناجائز حق کھا لیا، کسی پر کوئی زیادتی کر لی، فعلاً زیادتی کر لیا، قولاً زیادتی کی، تو بعض اوقات اس کو بھی ظلم سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق تو ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا ہے کہ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سخت ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اور نہیں یہ کہ چلائے ان کو سیدھے راستے پر۔ کفر و شرک کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو سیدھے راستے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، راہ راست کے لیے بڑا صاف دل چاہیے۔ الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جہنم میں۔ برے لوگوں کے لیے برے راستے پر چلنا آسان ہوتا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو برے لوگ ہیں ان کو نماز پڑھنا، ایک چور ہے، ڈاکو ہے، ان کو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مسجد میں داخل ہونا، ایسے معلوم ہوگا جیسے وہ پہاڑ پر چڑھنا ہے۔ لیکن چور کو چوری کے لیے ساری رات جاگنا، چاہے سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، کسی کے گھر میں نقب زنی کرنا، یہ بہت آسان معلوم ہوتا ہے۔ تو انسان کا جب مزاج بدلتا ہے تو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی کی آنکھیں درست ہوں تو ہر چیز اپنے اپنے محل پر ٹھیک ٹھیک نظر آتی ہے، اور اگر بھینگا ہو تو اس کو دو نظر آتے ہیں، کیونکہ زاویہ بگڑا ہوا ہے۔ اسی طرح صفراوی مزاج والے آدمی کو بخار ہو جائے تو اس کو میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے، حتیٰ کہ چینی اور شہد بھی کڑوا لگتا ہے، کیونکہ مزاج بگڑ گیا ہے۔ تو جن لوگوں کا دینی مزاج بگڑ جائے ان کو حق بات کڑوی لگتی ہے، سچی بات سے ان کو کوفت ہوتی ہے، جہنم کا راستہ ان کو آسان لگتا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، یعنی اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ مشرک کو جہنم میں ڈالے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور اللہ کے لیے یہ بھی آسان ہے کہ وہ اس کو ہمیشہ جہنم میں رکھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب فرمایا ہے، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، مشرق والے ہوں، مغرب والے ہوں، کوئی بھی ہوں، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو دنیا کے جس بھی خطے میں رہتے ہو، قد جاءکم الرسول بالحق، تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں جو تمام رسولوں کے سردار ہیں، امام ہیں، تمام مخلوق سے افضل ہیں، حق لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، اور یہ حق قرآن کریم ہے جو اول سے آخر تک حق ہی حق ہے، اور جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے وہ حق ہے، جو معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں وہ سب حق ہیں۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، خود نہیں آیا، لہٰذا یہ کرو۔ فآمنوا خیر لکم، بس تم ایمان لاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ شان والے پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے ایمان لانے سے تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، بھئی تم اپنا نقصان کرو گے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بس بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، آسمان میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، یہ سب اللہ کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمانوں میں 4 انگشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ عبادت میں مشغول نہ ہو۔ کعبۃ اللہ کے عین محاذات میں، بالکل کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور ہے، وہاں ایک مقام ہے آسمان میں، 7ویں آسمان میں، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں جس طرح ہم انسان کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو دوبارہ قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ اور زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، پہاڑ ہیں، دریائیں، درخت ہیں، عشرات الارض ہیں۔ زمین کی سطح پر بھی بہت کچھ ہے اور زمین کی تہہ میں بھی بہت کچھ ہے۔ یہ سب کا سب کس کا ہے؟ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہی مالک ہے، وہی تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اور یاد رکھنا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔
تمہارا کوئی قول و فعل اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اگر مجرم کو فوری طور پر وہ سزا نہیں دیتا تو یہ اس کی حکمت ہے، لیکن اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے، اپنی گرفت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔